الرحیم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. حروف مقطعات ہیں یہ الف لام میم. ان کو الف لام میم ہی پڑھنا ہے. حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کٹے ہوئے حروف، بروکن لیٹرز. کچھ لوگوں نے گیس لگائے ہیں اس کا میننگ نکالنے کا، لیکن وہ گیس ہی ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے. جی وہ کہتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے قرآن بھیجا، جبریل علیہ السلام لے کے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کیا. لیکن اس کی ریفرنس کوئی نہیں قرآن و صحیح حدیث کے اندر. یہ ایک ان کی ویسے ہی بات ہے، اپنی الفاظ ہیں ان کے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سے لیٹرز آتے ہیں قرآن میں، آگے بھی آئیں گے. کاف ہا یا عین صاد، یاسین، سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں نا، یاسین. ٹھیک ہے، اس کا بھی ہم یاسین ہی اس کا میننگ کریں گے. اس کا میننگ یہ وہ بھی دیکھیں، بروکن لیٹر کٹے ہوئے حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ کٹے ہوئے حروف، ان کا من اللہ کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں. اللہ نے کچھ چیز ہمارے سے اپنے پاس رکھی ہے، چھپا کے رکھی ہے. اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں لگائی کہ تم گیس لگا کے من ہے اس کے نکالو. نئے نئے بس اللہ پہ چھوڑ دو. آگے ہے ذالکا، یہ اس میں اشارہ ہے دور کے لیے. جب یہ آئے تو ہم کہتے ہیں وہ، اس کا میننگ ہے وہ، ذالکا وہ. لیکن یہ اللہ نے کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کیوں ذکر کیا کہ ذالک الکتاب؟ اس لیے کہ یہ بڑی چیز ہے قرآن، اس کی عزت ثابت ہو رہی ہے اس سے. جیسے ہم دنیاوی طور پہ بھی کہتے ہیں کسی کا تعارف کرانا ہے، ہم کہتے ہیں او ہو یہ تو وہ شخصیت ہے جو الگ بیٹھی سامنے ہوتی ہے. وہ شخصیت کوئی عالم صاحب ہے، وہ سامنے میرے بیٹھے ہیں، تو دوسرے کو میں بتاتا ہوں ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ جن کے یہ کارنامے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن تو ماشاءاللہ پھر بڑی ہی چیز ہے نا. اللہ نے عزت کے طور پر یہاں پر ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. حالانکہ ذالک کا میننگ ہوتا ہے وہ، لفظی میننگ وہ. یہاں پر یہ کیوں کہا یہ وہ کتاب ہے؟ یہاں پر ذالک کا استعمال، حالانکہ کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے، تو دور کا اشارہ کیوں کیا کہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی عزت اتنی ہے، اتنی پاکیزہ بڑی کتاب ہے، ہر چیز اس کے اوپر آگے عاجز ہے. پہاڑوں پر نازل کرتا اللہ، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ وہ کتاب ہے. ایک ایک لفظ میں بہت سارے معنی چھپے ہوئے ہیں. الحمدللہ سمندر ہے یہ قرآن. ذالکا وہ کتاب، لا نہیں، لا ریبہ نہیں ہے کوئی بھی شک، فیہ اس میں. اب لا جو آیا نا کلمے میں بھی آتا ہے، لا الہ کوئی کچھ بھی نہیں، الا اللہ مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ کا میننگ یہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے. نہ اپنے دل کی خواہش کا حکم مانیں گے ہم، نہ خاندان برادری کا، نہ اپنے پرائے کی راضی ناراضگی کی پرواہ کریں گے. قرآن حدیث اللہ رسول، بس. لا الہ، لا جو ہے نا تلوار ہوتی ہے. لا الہ کوئی الہ نہیں. الہ کا میننگ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ڈوبیا نہیں تار سکتا، کوئی گنج بخش، گنج شکر، غریب نواز ہے جی، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. داتا غوں سب اللہ ہے، سب اللہ ہے. لا الہ کوئی کچھ نہیں، الا اللہ اللہ کے سوا. اب یہ لا ہے، لا نہیں ہے. ریبہ کوئی بھی شک فیہ اس میں، یعنی یہ ایسی قرآن ایسی کتاب ہے اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک فیہ اس میں. ہدن یہ ہدایت ہے. ٹھیک ہے، ہدایت عام ہدایت ہے. اب الہدا اگر لکھا ہوتا یہاں پہ تو ہم کہہ سکتے تھے الف لام جس کے ساتھ ہو نا وہ خاص ہو جاتا ہے کہ خاص ہدایت ہے. یہ ہدن ہے، ہدن ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ خاص آگے کرنے والے لفظ موجود ہے، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے.
یعنی ایک بندہ اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے، وہ گائیڈ لائن لائف 24 گھنٹوں کے لیے ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے بیسٹ گائیڈ لائن آف قرآن، بیسٹ گائیڈ لائن از قرآن فار ایوری ون، بیکاز اٹس ہدی للمتقین، اٹس ڈائریکشن، فل اینڈ گڈ اسٹرانگ ڈائریکشن ہے جی. ہدن ہدایت ہے، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ہدایت تو یہ ہے قرآن، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کو اس سے فائدہ ملتا ہے. یاد رکھنا، ہدل للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. اور متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ متقی کس کو کہتے ہیں، پرہیزگار کس کو کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والا کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب تم کانٹے دار جھاڑیوں میں سے گزر رہے ہو تو کیسے گزرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو اپنے کپڑے بچا کے جی، اپنے جسم کو بچا کے بھئی کانٹا نہ لگ جائے، زخمی نہ ہو جائیں اس جھاڑیوں میں، اس طرح گزریں گے ہم. انہوں نے کہا بس دنیا سے بھی ایسے ہی گناہوں سے بچ کے گزرو گے تو تب تم خود کو کہہ سکتے ہو میں متقی ہوں. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا معنی جی. متقی کا میننگ انہوں نے بیان کیا. اللہ اکبر. اب میننگ متقی کا، اللہ سے ڈرنے والا. اب اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جن میں یہ چیزیں ہیں نا، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. پہلی صفت اللہ سے ڈرنے والوں کی، ویسے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو نہیں ڈرتا. اللہ فرماتا ہے کہ آپس میں تفرقے بازی نہ کرو، لڑو نہ، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ سے ڈرنے والا کون ہے. پہلی صفت اللہ سے ڈرنے والوں کی نشانی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. اب اللہ غیب ہے نا، نظر تو نہیں آتا. جن غیب ہیں، جنت جہنم قبر غیب ہے، عذاب ثواب غیب ہے نا. لیکن اللہ رسول نے ہمیں حکم دیا کہ مانو اس کو، خبر دے دی، ہم نے مان لیا کہ واقعی جی جنت جہنم ہے. پہلی نشانی اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں. ایمان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا. زبان سے آپ اقرار کریں، دل سے تصدیق بھی کریں ہے جی، اور ہاتھ پاؤں سے اعمال بھی کریں. یہ ہے مکمل ایمان. اگر ایک بندہ منہ سے کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ہاں جی اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، انہی کا کی لائف سٹائل کو میں اپناؤں گا، 24 گھنٹے کی روٹین میری اللہ رسول کے حکموں کے مطابق گزرے گی روز کی، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں ایمان کا ایک جز اس میں ہے. منہ سے کہتا ہے لیکن دل اس کا نہیں مان رہا، اندر سے عمل بھی کرتا ہے لیکن مکمل ایمان نہیں کہا جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. ایک بندہ زبان سے جو ہے نہیں کہہ سکتا، نہیں کہتا ہے جی، کہہ سکتا ہے لیکن کہتا نہیں ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مکمل مومن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، دل سے تصدیق بھی ضروری ہے. ایک بندہ ہے وہ زبان سے بھی کہتا ہے ایمان ہے، ٹھیک ہے، دل بھی اس کا کہتا ہے، بالکل دل سے بھی تصدیق کرتا ہے، لیکن ہاتھ پاؤں سے اعمال نہیں کرتا کلمے کے مطابق. جو منہ سے اس نے اقرار کیا ہے کلمے کا، اس کی دل بھی تصدیق کرتا ہے لیکن اعمال نہیں کرتا، عملوں میں جو ہے نا وہ سست ہے، تو اس کا ایمان ہم کہیں گے سست ہے، مکمل نہیں ہے. اتنا اس درجے کا مکمل آہستہ آہستہ ہوتا جائے گا جیسے جیسے وہ اپنے ایمان میں اسٹرانگ ہوگا. یہ اچھے ماحول میں رہنے سے، ایک زندگی گزارنے سے انشاءاللہ رنگ چڑھے گا، اس میں ایمان پکا ہو جائے گا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. تو مکمل ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، ہاتھ پاؤں سے اعمال. ٹھیک ہے. پہلی نشانی کیا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی؟ کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. جو اللہ رسول نے بتا دیا، بے شک آپ کو نظر نہیں بھی آتی وہ چیزیں، آپ کو ہم ٹھیک ہے مانیں گے، اللہ رسول نے ہمیں خبر دی ہے، بالکل سچی خبر ہے، پھر تو بے شک ہمیں نظر نہ آئے. دنیا کی بھی ٹیکنالوجی، سائنس اس چیز کی جو ہے گواہی دیتی ہے کہ ہر چیز جو موجود ہے نا وہ نظر نہیں آتی. اب ہوا ہے، موجود ہے نا، نظر آتی ہے؟
کبھی کوئی کسی نے کہا ہے کہ ہوا نظر نہیں آتی، میں اس لیے انکار کرتا ہوں ہوا کا. کرنٹ نظر نہیں آتا آپ کو ہے، آپ کہتے ہیں بجلی آ گئی ہے، بجلی چلی گئی ہے جی، الیکٹریسٹی. اسی طرح عقل انسان میں ہے، عقل کہتے ہیں نا یہ عقل مند انسان ہے. عملوں سے پتہ چلتا ہے نا، نظر تو نہیں آئی آج تک کسی کو عقل اس میں آیا یا نہیں. آپ کو ڈر لگتا ہے، ڈر نظر آتا ہے؟ نہیں، ڈر کبھی کسی نے نہیں دیکھا. ایک بندے کو خوشی ہے، خوشی نظر آتی ہے؟ جھانک کے دیکھا ہے کیسی شکل ہوتی ہے خوشی کی؟ کبھی بھی نہیں نظر آئی. صرف اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ خوش ہے یہ بھائی آج، ہے جی. اسی طرح ایک بندہ پاگل ہے، اس کا پاگل پنا آپ کو نظر آتا ہے؟ کس شکل کا ہے، کیا کس پرندے کی شکل کا ہے یا جانور کی شکل کا، کس شکل کا کیا شیپ ہے اس کی؟ نہیں نظر آتا. صرف اس کی کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاگلوں والی حرکتیں، لہذا یہ پاگل ہے. ٹھیک ہے. جب دنیا کے معاملات میں ہم ہر نہ نظر آنے والی چیز ہے جی کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نظر نہیں آتی یہ چیز لیکن وجود ہے، اس کا وجود ہے دنیا میں. ہوا موجود ہے، عقل موجود ہے جی، بے عقلی موجود ہوتی ہے، ڈر موجود ہوتی ہے، خوشی موجود ہوتی ہے جی. ہم کہتے ہیں نا یہ موجود ہے چیزیں. اللہ کے بندو، سائنس نے کئی چیزیں ثابت کر دی ہیں قرآن و حدیث کہ وہ سائنسدان مسلمان ہو گئے ہیں کتنے. ان تحقیق کی ہو 1400 سال پہلے، بے شک اس کائنات کا بنانے والا یہ چیزیں جان سکتا تھا. جب اونٹ اور خچروں کا دور تھا اس وقت کس کے بعد ٹیکنالوجی کے چاند سورج یہ وہ سارا قرآن حدیث میں جو لکھا ہوا وہی ایکوریٹ چیزیں سائنسدانوں نے ثابت کی ہیں، وہ بالکل ٹھیک لکھی ہوئی ہیں جی. سائنس بھی ثابت کر رہی ہے. تو اللہ کو مان لینا چاہیے، اللہ کا وجود تسلیم کرنا چاہیے. اللہ موجود ہے جی. اللہ اکبر. پہلی ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ ایمان والوں کی صفت ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. بے شک ان کی عقلوں میں دیکھیں جی، ہمیں ایک عقل، ایک لمیٹڈ عقل دی گئی ہے. ٹھیک ہے. ہم تو ایک دیوار سے پار چیز نہیں دیکھ سکتے، پارلی دیوار کے اس پار کیا ہو رہا ہے ہمیں تو اتنا نہیں پتا ہے. ہماری اتنی ناقص عقل ہے تو ہم اتنے بڑے اللہ کی ساری چیزیں کیسے جو ہے نا ہم اپنے عقل کے ذریعے سمجھتے ہیں جی. جتنا اللہ نے آپ کو نظر ہے جی، آنکھیں، کان، سونگنے کی حس، چھونے کی حس یا سوچنے کی حس دی ہے، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. بڑھیں گے تو وہ نقصان ہو سکتا ہے. اللہ نے ہمارے لیے جو اچھی تھی، جتنی لمٹ اچھی تھی سینس کی، وہ دے دی ہے. ٹھیک ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے میرے بندے کے لیے کیا نقصان ہے کیا نہیں ہے. تو بنی اسرائیل کے ایک حدیث، آئی تھنک اسرائیلی روایت ہے، مجھے صحیح اس کا ریفرنس یاد نہیں لیکن میں سنا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بچے نہا رہے تھے، کھیل رہے تھے تالاب میں. تو ایک بچہ آنکھیں نہیں ہوتی اس کی، ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اس کو بھی آنکھیں تھے، یہ بھی کھیلے کودے بچوں کے ساتھ. اللہ نے دعا قبول کی، ان کو آنکھیں دیں تو اس نے جا کے سب کو ڈبونا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر معافی مانگی، یا اللہ تو نے جس کو بھی جس حال میں رکھا ہوا تیرے حکمت ہے، بالکل ٹھیک رکھا ہوا تھا اس کو اندھا. اب وہ مار قتل کر رہا ہے بچوں کو، وہ ڈبوکیاں دے رہا ہے، سب کا جینا حرام کر دیا، اس لیے اس کی آنکھیں واپس لے لے. اللہ نے جو جس کے لیے کیا ہے نا وہ صحیح ہے، اس کے لیے میں جو ہوں اس ٹائم وہ ہی میرے لیے اچھا ہے، کیونکہ مجھے اپنی ضرورت کا اتنا نہیں پتا جتنا میرے بنانے والے کو میری ضرورت کا پتا ہے جی. میں تو ایک لمیٹڈ عقل کا مالک ہوں، انسان ہوں نا. انسان کو ایک لمٹ کی چیزیں دی گئی ہیں، یہ بات ہے. تو ہم نے ایمان رکھنا ہے صرف جو چیز ہم چھو نہیں سکتے لیکن موجود ہوتی ہے. دیکھیں جی، ہوا کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کوئی کہے جی کہ میں ہوا کو ہاتھ لگاؤں گا، چھوؤں گا، ہاں ہوا ہے تو پھر میں جو ہے نا مانوں گا کہ ہوا ہے. عقل کو ہاتھ لگا سکتے ہیں آپ؟ کیسی ہوتی ہے؟ ٹھنڈی ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے؟ ہاتھ لگا کے بتائیں مجھے. نہیں ہوتی نا. نہیں، پھر بھی ہم انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں عقل ہے، اس میں خوف ہے، یہ ڈر ہے، اس میں ڈر نظر بھی نہیں آتا، چھو بھی نہیں سکتے، سونگ بھی نہیں سکتے آپ ڈر کو، خوشی کو، عقل کو، بے عقلی کو.
ہے جی. نہ چھو سکتے ہیں، نہ آپ سونگ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ بالکل یہ ہیں چیزیں. تو اللہ کے بندو، آپ کو اللہ کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، ان میں کیا تکلیف ہے آپ کو مان لینے میں؟ نہیں مانو گے اپنا نقصان ہے. اللہ کا کیا نقصان ہے؟ تم دین کا کام نہیں کرو گے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں مار کے اور لوگ لے آؤں گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے. ہم یہ نہیں کہ ہم دین کے پلر ہیں، ہم نے کندھا دیا ہوا دین کو، ہم کندھا ہٹائیں گے تو دین نیچے گر جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. دین کے لیے نا اللہ کے لشکر کام کر رہے ہیں. ایسے ایسے لشکر قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے لشکروں کو وہی جانتا ہے. ایسے ایسے بڑے لشکر ہیں اللہ کے، ہیں جی. بس بات سیدھی صاف ہے، ادھر جو اپنی زندگی مرضی سے گزارے گا اس کے لیے موت ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے. جو اللہ کی مرضی کی سپرد کر دے گا، جھکا دے گا سر، اللہ رسول نے جو کہا ہے بس اس پہ زندگی گزاروں گا. 70 80 90 100 سال کی زندگی گزار لو گے، بے شک مشکلیں اسی، لیکن ادھر تمہارے لیے سکھ سکون ہو جائے گا. ہے جی. بس ادھر اے جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، یہ باتیں کہہ کر تو کہتے ہیں دیکھی جائے گی ادھر کیا ہوگا. ایویں مولوی ڈراتے رہتے ہیں، کیا دیکھو گے ادھر جا کے؟ ادھر سے واپسی کا کوئی ہے؟ یہ پہلا اور آخری چانس ہے. میٹرک میں فیل ہو جاؤ تو چانس ہوتا ہے اگلے سال تم دے دو گے امتحان، چلو اگلے سال بھی فیل ہو گے، دوسرے سال ہو، لیکن یہ پہلا اور آخری چانس، پہلا اور آخری چانس. ٹھیک ہے. اب جہنم کے اندر جہنمی جلیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، اب ہم نیکی کریں گے. کہا جائے گا کہ بھیجا تھا نا، دی تھی نا. دیکھیں جی اس ٹائم جو ہم نے منتیں کرنی ہیں، ترلے منتے ہیں، ہاں جی یا اللہ واپس بھی، تو اب ہمیں بھیجا ہوا ہے نا اللہ نے. کیوں نہیں ہم ٹائم کو قیمتی بناتے؟ قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھنے، گانے دیکھنے کے لیے، گپے ہانکنے کے لیے، دوستوں کے ساتھ پھرنے کے لیے ٹائم ہے. لیکن لوگوں سے پوچھیں نا آپ، وہ کہیں گے جی ٹائم نہیں ہے، نہیں جی کپڑے ٹھیک نہیں ہے، نماز نہیں میں ابھی پڑھوں گا، کل سے شروع کروں گا. پھر آخر کار زندگی بھر بعض مرد ایسے ہیں جن کو نماز جو ہے نا، جن کو آخری وقت میں ہی بس مولوی صاحب ہی ان کی نماز پڑھاتے ہیں، خود انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی ہے جی. تو بعض عورتیں بھی ایسی ہیں جن کو بس ایک ہی پردہ نصیب ہوتا ہے اسی ٹائم، کفن کا پردہ. دنیا میں بے پردگیوں میں زندگی مرضیوں سے گزار کے ہے جی، دنیا والوں کو خوش کرتے کرتے اپنی آخرت تباہ کر کے چلے جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے. دنیا کو خوش کرو گے، دنیا کیا کہتی ہے، او جی اس فنکشن میں میں نے سوٹ نہ پہنا نا، لوگ کیا کہیں گے. لوگ ہاں بینک بیلنس، گاڑی بنگلہ، یہ وہ سارا کوئی حلال حرام نجائز اکٹھا کر کے بچوں بیوی کو کھلا رہا ہے. وہی آخر میں کہتے ہیں چلو جی اس کے کپڑے بھی اتارو، گھڑی بھی اتارو، ابو کے کو کفن پہناؤ، بو آ رہی ہے ان کی باڈی سے، جلدی قبر میں پہنچاؤ. 50 ہزار کے سوٹ پہنتے ہو وہ بھی اتار لیں گے دنیا والے وارث. پیچھے پراپرٹیاں تقسیم کریں گے، تمہیں پھینکیں گے جا کے کھڈے میں. مہینے 2 مہینے بعد پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی آیا بھی تھا ادھر دنیا میں یا نہیں. ادھر پھر اکیلا ہر بندہ اللہ کے سامنے جائے گا قیامت کے دن. ادھر 4 سوال ہوں گے، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جتنا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا. فرمایا یہ سوالوں کے جواب جو جب تک نہیں دے گا تب تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. یہ حدیث صحیح ہے جی. تو یہ باتیں ہمیں سوچنی چاہیے. دوسری صفت ایمان والوں کی یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز. ایک ہوتی ہے نماز پڑھنی، ایک پڑھی 4 چھوڑ دی، 4 پڑھی 1 چھوڑ دی، 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، مرضی کی نماز پڑھی. ہاں جی 5 منٹ ہے بس ٹکرے مارو، 2 ٹھونگے مارو بس جلدی. مولوی صاحب لمبی نہ کرائیو جماعت میں تواڈے نال تاں شریک جماعت دے وچ ہوں گا. 3 گھنٹے کے لیے فلم ہے، تھوڑا سا جمعہ لیٹ ہو جائے اشارے شروع کر دیتے ہیں جی جلدی سے مولوی صاحب مکاؤ نہ جانا ہے، تسی تے ویلے بندے ہو. قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، اسلام کی سمجھنے سمجھانے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے. دین کو ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے جی. نماز قائم کرتے ہیں ایمان والوں،
ہاں ایمان والوں کی دوسری نشانی کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں۔ بعض نے اس سے مراد نظام بھی لیا ہے، یعنی اسلامی نظام قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قائم کا مطلب ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں، صحیح جس طرح پڑھنی چاہیے نا نماز، اس طرح جو ہے نا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹائم کی پابندی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، نماز، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری نشانی ایمان والوں کی وَمِمَّا رَزَقْنَاكُمْ هُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی تیسری نشانی ہے، جو ہم نے ان کو دیا ہے نا، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، نہ بالکل ہی سانپ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے پیسوں پہ، اور نہ بالکل ہی ایسے بنو کہ سارا کچھ لٹا کے بعد میں مانگتے پھر ان لوگوں سے، درمیانہ ان میں حصہ ہوتا ہے مانگنے والوں کا بھی، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، اپنوں کا، پرایوں کا، جدھر خرچ کرنے کی جگہ ادھر خرچ کرنا چاہیے، اپنی زکوٰۃ مستحقین پر تک پہنچانی چاہیے، صدقات، اور صدقہ بھی بلا کو ٹالتا ہے، لیکن جب بلا آ جاتی ہے تب ہم صدقہ کرتے ہیں، بلا سے پہلے صدقہ کرو تاکہ بلا آئے ہی نہ، ہے جی۔ تیسری نشانی اللہ سے ڈرنے والوں کی مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ نے آپ کو ٹائم دیا تھا نا، آپ ماشاءاللہ قرآن کی کلاس لے رہے ہیں، ابھی یہ خرچ کر رہے ہیں نا ٹائم کو، ٹائم اللہ نے دیا ہے، رزق، اب رزق یرزق رزقا فہو رازق، رزق کا میننگ یہ ہے ہر اللہ کی دی ہوئی چیز یہ رزق ہے آپ کے لیے، موبائل رزق ہے، واٹس ایپ رزق ہے، ہینڈ فری رزق ہے، آپ کی آنکھیں، کان، ناک، پاؤں، جسم، جی، بچے، بیوی، خاوند، رشتہ دار، اپنے پرائے، ملک، شہر، پلنگ، بیڈ، قالین، گلاس، کپ، چمچہ، سب کچھ رزق ہے۔ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رزق۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کھانے پینے کو بس رزق، جی رزق گرا ہوا ہے اس کو اٹھا لو، اور بھائی رزق ہر چیز ہے۔ یہ ٹائم رزق تھا آپ کے پاس، آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کلاس لے رہے ہیں، آپ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ ٹائم ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صبح فجر میں اٹھیں گے، نیند آپ کو اللہ نے دی تھی اس کو قربان کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، نماز کا ٹائم ہے۔ آپ کی خواہش چاہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا، آپ اللہ کے راستے میں اپنی خواہش کو خرچ کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، صبر کر کے، ٹھیک ہے۔ نیند کتنی پیاری ہے، لیکن آپ صبر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نیند کروں، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں کرنی، فجر کی اذان ہوگی، اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جاؤ۔ اسی طرح ایک کام سے اللہ نے روکا، رکتے ہیں، یہ بھی صبر سارا جو ہے نا اس میں شامل ہے، رزق ہے یہ سارا کچھ، اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہے، بچے دیے ہیں، کسی بچے کو عالم بنا دیے، وہ بھی بچہ بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہیں۔ ہمارے ہاں جو کسی کام کا نہیں ہوتا، چلو جی انہوں عالم بڑھا دو، حافظ بڑھا دو، کچھ جو صحیح تھے وہ ڈگریاں لے کر چلو جی ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، اللہ کے بندو، اللہ کے دین کے لیے بھی ایسے، اب اللہ کے راستے میں دینا ہو نا، ہم جیب میں سکے ڈھونڈتے ہیں، 5 روپے والا سکہ ہے تو دے دے یار، باہر آیا بندہ فقیر ہوں دے دے، اچھا یہ سوٹ پھٹے ٹک لگے، اللہ کے راستے دے دے صدقہ۔ اللہ کے بندے، جس اللہ نے تجھے دیا ہے اتنا کچھ، اس کے راستے میں پھٹی پرانی چیز دے رہا ہے جو تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، وہ دوسروں کو کھانے کے لیے بھیج رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں وہ چیز دو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے، اپنی۔ اب چوتھا سپارہ جدھر سے شروع ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنے دل کی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں نہ کرو گے تب تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ نیکی جو صحیح ہے نا اس تک تب تک پہنچو گے جب اپنے دل کی پسند کی چیز تم کیا کرو گے، اللہ کے راستے میں دو گے۔ بس یہ بات ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی جو ہے نا، یہ بھی جو ہے متقیوں کی صفت ہے۔ تیسری، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی صفت والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل، اس پر جو ہم نے نازل کیا، الیک
آپ کی طرف، یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وما انزل من قبل کا، اور جو آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. پرانی کتابیں جو آئی ہیں صحیفے مختلف نبیوں پیغمبروں پر اتنی ہیں، 4 ابھی بھی موجود ہیں، تورات، زبور، انجیل اور چوتھا قرآن ہے. ان پر بھی ایمان لاتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ. عمل صرف قرآن پہ کرنا ہے اور ایمان یقین باقی کتابوں پہ بھی رکھنا ہے جو آسمان کی آئی ہیں، آسمانی کتابیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. ایک بندے نے 100 قتل کیے ہیں، عقل بھی کہتی ہے آخرت ہونی چاہیے. ایک بندے نے 100 قتل کیے ہیں، آپ کوئی دنیا کی عدالت اس کو 100 بار مار کے 100 بار زندہ کر کے 100 بار نہیں مار سکتی. اس کو انصاف اللہ کی عدالت دے گی. جو اللہ فرماتا ہے نا کہ ان کی ایک سکن جلد جل جائے گی، ہم دوسری پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. ان کے وارثوں کو تب اس کے قتل کا جو ہے بدلہ ملے گا. ادھر کی عدالت کیا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ اس کو بدلہ نہیں دے گی. یہ بدلہ نہیں ہے پھانسی چڑھا دے گا تڑپا کے مار کے. یہ بدلہ کو نہیں، بدلہ یہ ہے کہ جس طرح اس نے 100 بندوں کو مارا ہے، اس کو بھی ایک بار مارا جائے، ایک بندے کا بدلہ مکمل ہو گیا، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، 2 بندوں کا بدلہ مکمل کیا جائے، ہو گیا. تیسری بار پھر زندہ کر کے پھر مارا جائے، 4 بندوں کا مکمل ہو گیا ہے جی. اس طرح یہ اللہ کی عدالت دے سکتی ہے. ثابت ہوا. عقل بھی کہتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، ایک عدالت ایسی ہونی چاہیے. آخرت ہے، آخرت کی ڈیمانڈ عقل بھی کرتی ہے، آج کا معاشرہ بھی کرتا ہے. جب سے دنیا بنی ہے معاشرے میں قتل، غارت، نقصان، ظلم کو سبق سکھانے والی ایک عدالت ہے. جو دنیا کی عدالتوں میں تو پھانسی چڑھ رہے اور جو ہے نا بے گناہ کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں، اور جو بے گناہگار ہے وہ رشوت پیسے دے کے تو غائب ہو جاتا ہے. سارا کچھ مل ملا کے کر لیتے ہیں آپس میں. ادھر کون بچائے گا؟ ادھر تو کوئی نہیں رشوت چلنی، فرشتے نہیں لیتے رشوت. ہاں جی، زمین بھر سونا بھی تم دو گے نا، ادھر نہیں، گولڈ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہدایت دے سب کو. تو بالآخرت ہم یوقنون، وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین ہے، بلیو رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی صفتیں ہیں. آگے فرمایا کہ یہ جن صفتیں ہیں نا، یہ جتنی بھی بیان ہوئی ہیں، یہ اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یاد رکھنا، علی ھدی، ہدایت پر یہی ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. خود نہیں ہے ان کی کوئی بھی حیثیت کہ خود ہدایت حاصل کر لیں، کسی کی طاقت نہیں ہے خود ہدایت آ جائے. لیکن اللہ فرماتا ہے جو طلبگار ہوتا ہے نا ہدایت کا، ہم اس کو دے دیتے ہیں ہدایت. جو ٹس سے ماں سے نہیں ہوتا، قرآن حدیث کی باتیں ادھر سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، چلو یار مولوی ہمیں بولتے رہنے، ویلے لوگ چھوڑو پرے. جی، ان کو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت وہ ملتا ہے دیکھیں جی، اور جاب اس کو ملتی ہے جو تلاش کرے، مارا پھر جگہ جگہ دیکھے، ہاں جی کہاں کوئی ایڈ آیا ہے، ہم جاب چاہیے مجھے، اس کو مل جاتی ہے. جو بیٹھا رہے، سویا رہے گھر میں کمبل میں بیٹھا رہے، کدھر ملے گی؟ گھر آ کے اس کو دیں گے، اٹھ بھائی جاب ملی، آگے ادھر آ کے کام کر ہمارے آفس میں. ایسے تو نہیں ہوتا. جاب ہمیشہ دیکھیں، جو بھی چیز ہے نا، اسی طرح ہدایت بھی جو تلاش کرتا ہے نا ہدایت کو دل سے، اس کو ملتی ہے. ہدایت تو سب سے قیمتی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت. وَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ ہیں، جتنی صفتیں ہیں نا یہ جو بیان ہوئی، یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک هم المفلحون، کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کامیابی، آج کوئی کہتا ہے پلازے، بینک بیلنس، جس کے پاس زیادہ ہے، کار بنگلہ، سب یہ کامیاب ہیں. جڑا جھوٹ بول کے جو جھوٹ بول کے جو ہے نا گاہک کو چھوڑا پھیر کے کہتے ہیں ہاں بھی لاکھ روپیہ میں نے اس سے کما لیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یار بڑا تیر مارا ہے، بہت تو نے نا وہ کیا ہے، کامیاب ہو گیا تو. اور کامیاب نہیں ہوا، اس نے سانپ اور بچھو جنم کیا آپ اپنے پیٹ میں اور گھر والوں کے پیٹ میں. وہ نکل جائیں گے کیسوں میں، ایکسیڈنٹوں میں، بیماریوں میں، ڈاکٹروں کو بھی نہیں سمجھ آئیں گی. ٹھیک ہے. اب جی آخرت میں بھی نکلیں گے، ادھر بھی اور آخرت میں بھی. اب دوسری چیز، اب دیکھیں نا کامیابی کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو
دوزخ سے بچا لیا گیا، جنتی بنا دیا گیا، داخل کر دیا گیا جنت میں دوزخ سے بچا کے، یہی کامیاب ہے۔ آگے قرآن کی آیتوں میں یہ بات آتی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔